کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ غزہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ یہ جملے آج کل ہر طرف گونج رہے ہیں، لیکن کیا واقعی ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم صرف تماشائی بنے رہیں گے؟ کیا امت مسلمہ واقعی بے بس ہو چکی ہے؟ مگر کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر یہی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے دن کہے ہوتے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو کیا اسلام یہاں تک پہنچتا؟ 9/11 کے بعد دنیا بدل گئی، کووڈ کے بعد انسانیت کا طرز زندگی بدل گیا، تو پھر غزہ کے بعد ہم کیوں نہیں بدل رہے؟ یہ وقت سوالات کا نہیں، عمل کا ہے۔ یہ وقت خالی پوسٹ اور سٹوریز کا نہیں، نسلوں کی تربیت کا ہے۔ امت کے ماں باپ کو ایک نیا فیصلہ لینا ہوگا، اپنے بچوں کو صرف دنیاوی کامیابی کے لیے نہیں بلکہ امت کی خدمت اور قربانی کا شعور دینا ہوگا۔ بیٹا، تمہیں صرف انجینئر، ڈاکٹر یا CSS آفیسر نہیں بننا، تمہیں صرف انگریزی بولنے والا ماڈرن شہری نہیں بننا، تمہیں وہ نسل بننا ہے جو مہدی علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہو، جو عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپاہی ہو، جو دجال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکے میرا رب اللہ ہے۔ آپ پوچھتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو سنیے، بائیکاٹ کریں، صرف وقتی نہیں، مستقل۔ یہ ایک معاشی جنگ ہے۔ آپ کی ہر خریدی ہوئی کوک، چاکلیٹ یا فاسٹ فوڈ کسی نہ کسی طرح ظلم کو فنڈ کر رہا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں، انہیں صرف مغربی خواب نہ دکھائیں، انہیں بتائیں کہ اسلام صرف عبادات نہیں، قربانی، غیرت اور قیادات کا نام ہے۔ سوشل میڈیا پر آواز بلند کریں۔ آپ کے پاس آج ایک طاقت ہے جو ماضی میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ آپ کا ایک ویڈیو، ایک پوسٹ، ایک شیئر کسی کا بھی نظریہ بدل سکتا ہے۔ اپنے گھروں کو مدرسہ، تربیت گاہ اور تحریک کا مرکز بنائیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اسلام نے پہلی فتح حاصل کی تھی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیسے ایک قوم لاکھوں کو مار کر پھر صرف 100 زخمیوں کو دکھا کر دنیا سے ہمدردی سمیٹ لیتی ہے؟ یہی وہ دشمن ہے جس نے ہمیشہ مسلمانوں سے نفرت کی، جس نے ہمیشہ خون سے اپنی زمین کو سینچا۔ یہودی میڈیا، یہودی سرمایہ دار اور یہودی ادارے سب ایک مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں۔ یہ وہی قوم ہے جس نے ہولوکاسٹ کے نام پر ساری دنیا کی ہمدردیاں خرید لی اور پھر اس ہمدردی کو بنیاد بنا کر فلسطین کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ یہ وہی قوم ہے جو میڈیا پر خود کو مظلوم بنا کر پیش کرتی ہے اور اصلی مظلوموں کو دہشت گرد کہلواتی ہے۔ یہ وہی قوم ہے جو انسانیت کی بات صرف تب کرتی ہے جب ظلم اس پر ہو، لیکن جب وہ خود ظلم کرے تو دنیا خاموش رہے۔ یہودی ایجنڈا کوئی سازشی تھیوری نہیں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ شروع دن سے یہود و نصارہ کی چال یہی رہی کہ مسلمانوں کو تقسیم کرو، ان کی تعلیم بگاڑو، نظریہ چھین لو اور پھر ان کے خلاف ایسا بیانیہ بنا دو کہ وہ اپنے دشمن کو ہی اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگیں۔ آج ہم غزہ کے بچوں کی لاشیں بھی دیکھ رہے ہیں اور انہی قاتلوں کی پروڈکٹس پر ڈسکاؤنٹ آفرز بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ غزہ کے بچے جن کے جسم کے ٹکڑے ماں کی گود میں بکھرے ہوئے ہیں، وہ مائیں جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کفن میں لپیٹ رہی ہیں، ان پر ظلم کرنے والوں کی پروڈکٹس پر ہم buy one get one کے بینرز لگا رہے ہیں، 50% آف کی خوشیاں مناتے ہیں اور ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے فتح ہم نے حاصل کی ہو۔ ہم نے مسجد اقصیٰ کی سیخوں پر ویڈیو گیمز کے نئے لیول کھول دیے۔ ہم نے بچوں کے جنازوں پر بلیک فرائیڈے کے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیے۔ لیکن دوستو، یہ صرف بے حسی نہیں، یہ ہماری تباہی کی علامت ہے۔ ہم ہیش ٹیگ لگا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے احتجاج کر لیا۔ ہم ویڈیوز دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہمیں شعور آ گیا۔ ہم بائیکاٹ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بس صرف ایک ہفتہ صبر اور پھر وہی شاپنگ۔ ہمیں لگتا ہے چند روپوں کی آفر نے ہمیں دنیا کا سب سے عقل مند خریدار بنا دیا، لیکن اصل میں ہم امت کے سوداگر بن چکے ہیں۔ یہ وقت ہے سوچنے کا، بدلنے کا، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز دینے کا نہیں، قبلہ اول کا عشق دینے کا۔ ہمیں صرف بائیکاٹ نہیں کرنا
بلکہ ہمیں بدلنا ہے، اپنی ترجیحات، اپنا کنٹینٹ، اپنی سوچ اور سب کچھ۔ اگر آج بھی ہم نہ جاگے تو کل تاریخ ہمیں صلح پر خاموش رہنے والے منافقین کے طور پر یاد کرے گی۔ آپ کچھ بھی نہ کریں لیکن خاموش نہ رہیں۔ یہ ویڈیو آگے پہنچائیں، اپنی سوچ بدلیں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم کوئی ڈسکاؤنٹ پر بکنے والی قوم نہیں۔ یہ وقت جاگنے کا ہے، یہ وقت تربیت کا ہے، یہ وقت اپنے رب کو دکھانے کا ہے کہ ہم صرف دعا نہیں عمل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔